ایک عمارت جو ریت کے سمندر میں کھڑی ہے، ہزاروں سال سے وقت کو تکتی ہے، مگر آج بھی کوئی نہیں جانتا کہ یہ بنی کیسے، کیوں بنی اور کس نے بنائی۔ یہ صرف اہرام نہیں، یہ وہ راز ہے جو وقت کے سینے میں دفن ہے اور تمہیں پکار رہا ہے۔ میں ہوں عامل شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپریچول گائیڈنس SS چینل، جہاں ہم ان سوالوں کا تعاقب کرتے ہیں جن سے باقی دنیا منہ موڑ لیتی ہے۔ اور آج ہم چلتے ہیں تاریخ کے سب سے بڑے راز کی طرف، جسے دنیا جاننا تو چاہتی ہے مگر سچ برداشت نہیں کر سکتی۔ اہرامات کہاں ہیں اور کتنے ہیں؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مصر میں صرف 3 اہرامات ہیں جو کہ جیزہ میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مصر بھر میں تقریباً 138 سے زائد اہرامات ہیں جو دریافت ہو چکے ہیں، جن میں سب سے بڑے، سب سے مشہور اور سب سے پر اسرار 3 ہیں۔ سب سے بڑا خوفو کا اہرام ہے، اس کے بعد فرعون خفرہ کا اہرام ہے، اس کے بعد منقورہ کا اہرام ہے۔ یہ تینوں قاہرہ کے مغرب میں واقع ہیں اور حیرت انگیز طور پر اورین بیلٹ کے 3 ستاروں کی ترتیب میں بنائے گئے ہیں۔ اہرام خوفو کو بنانے میں تقریباً 2.3 ملین پتھریلے بلاکس استعمال ہوئے ہیں۔ 2.3 ملین پتھریلے بلاکس، اور ہر بلاک کا وزن کم سے کم 2 ٹن اور زیادہ سے زیادہ 15 ٹن کے درمیان ہے۔ مجموعی وزن 6.5 ملین ٹن کے قریب ہے۔ اونچائی 146.6 میٹر آج بھی ایفل ٹاور سے اونچا لگے۔ اب سوال یہ ہے کہ 4500 سال پہلے، 4500 سال پہلے نہ کرینز تھیں، نہ بلڈوزرز تھے، نہ اسٹیل کاٹنے کی مشین، تو یہ اتنی باریکی اور طاقت کے ساتھ کیسے بنائے گئے؟ آج کے انجینئرز مانتے ہیں اگر ہم آج وہی اہرام بنانا چاہیں تو وہ بھی شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ اس کے زاویے اور پوزیشنز ایسی ہیں جو اتفاقات نہیں، سائنس ہے۔ ہر اہرام بالکل جغرافیکل نارتھ کی سمت میں ہے، صرف 0.067 ڈگری کی خطا کے ساتھ، جو آج GPS سے بھی بہتر ہے۔ ہر طرف کا زاویہ اتنا درست اور متوازن ہے کہ چاروں سمتیں بالکل ٹھیک بیٹھتی ہیں۔ ان اہرامات کا رخ ستاروں، خاص طور پر سیریس، اوریون، پولارس سے جڑا ہوا ہے۔ یہ فلکیاتی ترتیب کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ بنانے والوں کو کائناتی علم، ستاروں کی چال اور زمین کی گردش کا گہرا شعور تھا۔ اندرونی ساخت صرف قبر نہیں ہے، پیچیدہ انجینئرنگ ہے۔ اہرام خوفو کے اندر داخلی راستہ شمال کی سمت میں ہے۔ اندر ایک چھوٹا سا چیمبر ملتا ہے جسے کوئن چیمبر کہتے ہیں۔ اس کے اوپر موجود ہے کنگز چیمبر، جہاں فرعون کی ممی رکھی گئی ہے۔ اس چیمبر کی چھت 5 سطحوں پر مشتمل ہے تاکہ دباؤ برداشت کر سکے۔ گریٹ گیلری ایک ایسی راہداری ہے جس کی ساخت آج بھی سمجھ سے باہر ہے۔ اس کے اندر ہوا کی نکاسی کے سوراخ بھی بنائے گئے ہیں جو نہ صرف مخصوص ستاروں کی سمت کھلتے ہیں بلکہ شاید ان کا روحانی مطلب بھی ہو۔ تو کیا اہرام صرف قبریں تھیں؟ روایتی تاریخ دان کہتے ہیں یہ فرعون کی قبریں تھیں، لیکن سوال یہ ہے آج تک کسی بھی اہرام میں فرعون کی ممی نہیں ملی، نہ وہاں وہ خزانے ملے جن کا ذکر قدیم کتب میں ہے۔ کچھ اہرام تو کبھی کھلے ہی نہیں، وہ اب بھی بند اور مہر بند ہیں۔ تو پھر کیا ہیں یہ اہرام؟ میرے نزدیک یہ اہرام توانائی کے مرکز تھے، کائناتی فریکوینسیز سے جڑنے والے مقامات، فلکیاتی عبادت گاہیں، یا پھر اسٹار گیٹس یعنی دوسرے جہانوں سے رابطے کے دروازے۔ کیا یہ علم انسان سے پہلے زمین پر آیا؟ جب ہم انوناکی اور نیفلم کی بات کرتے ہیں تو شاید ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے کہ اہرامات اس نسل نے بنائے جو انسان سے پہلے زمین پر تھی، یا وہ جو آسمان سے اتری۔
کیونکہ اتنی انجینئرنگ، اتنا فلکیاتی علم اور اتنی روحانی طاقت یہ اس دور کے انسانوں کی بس کی بات نہیں رکھتی۔ اہرامات کی ساخت، اینگل، اندرونی راہداریوں میں توانائی کی لہریں جنم لیتی ہیں۔ کچھ تجربات میں اہرام کے اندر رکھے گئے پانی میں کیمیائی تبدیلیاں نوٹ کی گئیں۔ کچھ کا ماننا ہے وہاں مراقبہ کرنے سے شعور بلند ہوتا ہے۔ بعض صوفیاء اکرام اور روحانیت کے عاملین مانتے ہیں کہ اہرام کے اندر داخل ہونے والا روحانی سطح پر بیدار ہو سکتا ہے۔ اہرامات آج بھی کھڑے ہیں، وقت کی آندھیوں، زلزلوں، فتوحات، تباہیوں کے باوجود۔ وہ نہ صرف پتھر ہیں، وہ سوال ہیں، وہ دعا ہیں، وہ راز ہیں جو اس لمحے سے ہمارے ساتھ ہیں جب انسان نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا۔ اہرامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم صرف جسم نہیں بلکہ کائنات کے وارث ہیں۔ جب ہم خود کو جان لیں گے تو شاید اہرام ہم سے بولنے لگیں گے۔ میں تھا عامر شیرانی شاہ اور آپ دیکھ رہے تھے اسپریچول گائیڈنس SS چینل کا وہ راز جسے شاید تمہارے دل نے ہمیشہ سے محسوس کیا ہو مگر کبھی لفظوں میں سنا نہ ہو۔ اجازت چاہوں گا، اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔